عاشورہ کا دن، 10 محرم الحرام کا دن، اس دن ہمارے لیے اللہ کے کون سے احکام ہیں، اللہ کے محبوب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تعلیمات ہیں جن کی روشنی میں ہم ان پہ عمل کریں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ 10 محرم الحرام کا دن، یہ ایک تو میں نے عرض کیا کہ حضرت سیدنا حسین اور ان کے خاندان کی شہادت کا واقعہ ہوا، ایک اس سے پہلے ہی یہ دن اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ ایک تو اس لیے کہ محرم کا مہینہ ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور یہ 4 مہینے بڑے حرمت اور عظمت والے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت اپنی جگہ۔ اور پھر اس 10 محرم الحرام کے حوالے سے روایات میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اتنی بات طے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کفار مکہ 10 محرم کے دن بیت اللہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا جو غلاف ہوتا تھا وہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، دریا میں فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس سے نجات دی تھی، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، یہ یہود کہتے ہیں۔ یہ روایت تو بخاری میں بھی موجود ہے، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، وہ بھی مستند ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات 10 محرم الحرام کے حوالے سے آتے ہیں، ان کی صحت یا ان کے صحیح ہونے پہ کلام ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نجات عطا فرمائی، اور بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے جو توبہ قبول فرمائی وہ اس دن قبول فرمائی۔ ان کے صحیح یا ضعیف ہونے کی بحث نہیں، لیکن اس سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ یہ 10 محرم الحرام کا دن پہلے سے اہم چلا آ رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بڑی اہم، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے روزہ فرض فرمایا عاشورہ کے دن کا، رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، عاشورہ 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ فرض فرمایا۔ تو یہ جب رمضان کا مہینہ یہ روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد یہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دن اپنی ذات کے اعتبار سے پہلے سے اہم ہے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اہم ہے۔ اس دن کی اہمیت آپ حضرات کے سامنے آ گئی، یہ کئی صورتیں کئی چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ دن پہلے سے اہم ہے، اس دن کے حوالے سے اللہ کے محبوب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 احکام ہیں، 2 تعلیمات ہیں کہ اس دن میں کرنے کے 2 کام ہیں۔ ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا چاہیے، بلکہ جب آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے محبوب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق جتنا تمہارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، ہمارا
اس سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو اس 10 کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا۔ صرف اکیلا 10 کا روزہ رکھنا یہ یہود کے ساتھ مشابہت ہے، اس کے ساتھ یا 9 کا یا 11 کا۔ علماء نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ انسان روزہ رکھے، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، روزہ رکھنا چاہیے، اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے محبوب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، بلکہ ایک جگہ یہ آتا ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آپ کی اس تعلیم سے معلوم ہوا کہ صرف عاشورہ نہیں، 10 نہیں، بلکہ 9 یا 10 یا 10 یا 11 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اس سے یہود کی مشابہت نہیں ہوتی۔ تو ایک تعلیم تو اللہ کے محبوب سے مجھے اور آپ کو یہ ملی کہ ہمیں اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ 9 کا ملائیں یا اس کے ساتھ 11 کا ملائیں۔ یہ 2 روزے رکھنے، یہ اللہ کے محبوب کی تعلیم میں سے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم ہے کہ ہم یہ روزہ رکھیں۔ ایک کام تو یہ۔ دوسرا کام جو اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آپ نے یہ فرمایا جو شخص اس عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے بچوں پہ خرچ میں وسعت کرے گا، یعنی جو ان پہ خرچ کرتا ہے، ان کے کھانے کے، ان کے پینے پہ اور ان کی ضروریات پہ جتنا عام دنوں میں خرچ کرتا ہے، اگر ان کے حساب سے عام دنوں میں خرچ کرنے میں جتنا خرچ اس کا ہوتا ہے 10 محرم الحرام کو اس میں اضافہ کرے گا، اس خرچ کو اپنی حیثیت کے مطابق بڑھائے گا۔ جو شخص یہ وسعت کرے، یہ خرچ میں اضافہ کرے، یہ خرچ کو بڑھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سارا سال اس پہ وسعت عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ اس دن اپنے گھر والوں پہ، اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے اہل و عیال پہ مال و دولت جو خرچ کرنی ہے اس میں وسعت کرے، اپنی حیثیت کے مطابق، جس میں جتنی حیثیت ہے، جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، اس کے مطابق اپنے گھر والوں پہ وسعت کرے۔ جو شخص یہ وسعت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سال اس کے لیے وسعت فرمائیں گے۔ یہ 2 احکام تو اللہ کے محبوب کی تعلیمات سے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ایسا کام جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ ہاں، اس دن میں بہت سارے کام ہونے شروع ہو گئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثلا اس دن لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، اس دن قبروں کو درست کرتے ہیں، ان پہ مٹی لگاتے ہیں، قبر کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اسی طرح اس دن خاص طور پہ لوگ پانی پلاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، یا اس طرح کے اور بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں۔ یہ کام فی نفسی ہی ٹھیک ہیں، جائز ہیں۔ قبرستان میں ہر انسان کو جانا چاہیے۔ قبر جب سامنے ہوگی تو اس کو اپنی موت کا خیال آئے گا، موت یاد آئے گی، اور یہ احساس ہوگا میں نے جانا ہے وہاں۔ اور قبروں کو بھی مرمت کرنا چاہیے۔ اگر قبر خراب ہو کسی بھی حالت میں، کسی بھی دن انسان دیکھے کہ قبرستان میں ہمارے جاننے والوں کی یا ہمارے عزیز و اقارب کی قبروں کو شگاف پڑ گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، ان کو درست کرنا چاہیے۔ یہ جائز کام ہے، ٹھیک کام ہے۔ اسی طرح کسی انسان کو پیاس لگی ہوئی ہے، کسی وقت بھی کسی انسان کو پانی پلانا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔
لیکن یہ سارے کام اس دن میں خاص طور پہ کسی خاص نظریے اور خاص سوچ کے ساتھ کیے جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس کی کہ یہ سارے کام جائز ہیں، فی نفسی ہی جائز ہیں، اپنے عام حالات میں، نارمل حالات میں آپ کریں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس دن میں بھی اگر خاص سوچ کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، ویسے فی نفسی ہی ٹھیک ہے۔ اس کی میں مثال دے دوں ایک چھوٹی سی، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو پانی پلاتا ہے، پانی اس لیے پلا رہا ہے کہ یہ شخص پیاسا ہے، میں اس کی پیاس کو بجھا رہا ہوں، اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، یہ مسلمان ہے یا انسان ہے، بلکہ انسان سے بھی آگے یہ جانور ہے، جاندار ہے، اس کو پانی پلا رہا ہوں، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ سوچ ہو تو اس پہ اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اللہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا۔ لیکن اگر یہ سوچ ہو کہ میں اس لیے پلا رہا ہوں کہ شہداء کی روحیں پیاسی ہیں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس دن، ان کے ساتھ ان کے گھرانے کے 70-72 افراد شہید ہوئے، ان کو وہاں پانی ملنے میں تنگی ہوئی، اس نظریے اور اس سوچ کے ساتھ اگر کوئی پانی پلاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن ظالموں نے یہ ظلم کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کا پانی بند کیا، وہ ظالم ہیں، اور یہ سب سے اونچے درجے کے شہداء ہیں، اور اتنے اونچے درجے کے شہداء ہیں کہ یہ نواسۂ رسول ہیں، یہ خاندان نبوت ہے، اور عین ایمان۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ یہ کس مقصد کے لیے، کس عظیم کام کے لیے اللہ نے ان کی شہادت کو قبول فرمایا، یہ کس مقصد کے لیے شہید ہوئے، وہ تو عرض کریں گے۔ لیکن یہ اعلیٰ درجے کے شہید ہیں، اگر ہم یہ سوچ کر پانی پلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روحیں اب تک پیاسی ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ وہ اللہ کے پاس اعلیٰ علیین میں پہنچے ہیں، اللہ نے ان کی مہمانی فرمائی، وہاں سب کچھ عطا فرمایا، عطا فرمائیں گے، ان کو جو بلند مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا وہ قیامت میں عطا فرمائیں گے، اور جنت میں مل رہا ہے۔ ہاں، کوئی کام بھی نیکی کا ہم کریں، ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کریں، ان شہداء کے لیے بھی کریں، کوئی نیکی کا عمل کریں، پیسہ خرچ کریں، کسی کو پانی پلائیں، کسی کی پیاس بجھائیں، کوئی اور نیکی کا عمل کریں، اس عمل کو کر کے اللہ کے دربار میں یہ کریں کہ یا اللہ یہ میں نے آپ کے لیے عمل کیا ہے، پیسے خرچ کیے ہیں، تلاوت کی ہے، ذکر کیا ہے، درود شریف پڑھا ہے، کوئی اور کسی کو کھانا کھلایا ہے کہ یا اللہ یہ آپ کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، یا اللہ اس کا ثواب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دے، یا اللہ شہداء کربلا کو اس کا ثواب پہنچا دے، یہ تو ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر میری اور آپ کی سوچ خراب ہوئی، سوچ غلط ہوئی، تو اس پہ اجر بھی کچھ نہیں ملے گا، اللہ کی طرف سے الٹا سزا کا خطرہ ہے۔ تو یہ کام ہم آج بھی کر سکتے ہیں، یہ کام محرم سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، محرم کے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میری اور آپ کی عقیدت اور محبت یہ بہت زیادہ ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اور ایک مسلمان کی عقیدت اللہ کے محبوب کے خاندان کے ساتھ اگر نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب خود فرماتے ہیں، الا احذرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ یہ اللہ کے محبوب وصیت فرما رہے ہیں، تو ان کے ساتھ میری اور آپ کی محبت ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جو کام انہوں نے ہمیں سکھائے، جو کام اللہ کے محبوب نے مجھے اور آپ کو سکھائے، جس انداز سے سکھائے، جس طریقے سے سکھائے، اگر اس انداز اور اس طریقے سے کریں گے تو اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ ملے گا۔ اور اگر ہم منمانی اپنی کریں، ہم مرضی اپنی کریں، اور نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیں، شہداء کا نام لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ اجر کوئی نہیں ملے گا۔
تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن دو کام تو اللہ کے محبوب سے ثابت ہیں، وہ دو کام، ایک روزہ رکھنا اور یہ 9 اور 10 کو یا 10 یا 11 کو، اور دوسرا کام میں نے عرض کیا کہ گھر والوں پہ خرچ میں وسعت کرنا۔ اس کے علاوہ باقی عام جائز کام عام حالات میں کرتا ہے انسان، اس انداز سے کرے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی خاص نظریے اور خاص سوچ سے کرے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، نیکیاں کر کے اللہ کے لیے نیکی کریں، اس کا اجر و ثواب حضرت حسین اور ان شہداء کو پہنچائیں، یہ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔